لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے، اسی کی عبادت سچی ہے، یعنی اس کی توحید کی شہادت دینا اور لا الہ الا اللہ کہنا، یہی سچا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر اس سے کچھ مانگنا، یہ باطل ہے اور یہ شرک ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یعنی خدا سمجھ کر، الہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، جس طرح کفار جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب اسے الہ سمجھ کر مانگا جائے، تو ایسے مانگنے کی بڑی مذمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کا بندہ سمجھا جائے اور اسے وسیلہ ذریعہ سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ ذریعہ ہے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیماری کا علاج کراتا ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی دوائی ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعائیں کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے وسیلے سے ہماری مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بدر کے میدان میں فرشتے نازل ہوئے، مدد تو اللہ نے فرمائی، لیکن اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ فرشتے تھے، فرشتوں نے مومنین کی مدد فرمائی۔ لہذا جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں پر چسپا کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ خارجیوں کا طریقہ ہے، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا کتا ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے اور یہ جہنم کے کتے ہیں، جنہیں حدیث پاک میں ساری مخلوق میں سب سے بدتر کہا گیا۔ کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں یہ مومنین پر چسپا کرنا، مشرکین کے بارے میں جو آیتیں ہیں یہ مسلمانوں پر چسپا کرنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانے سے آدمی خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان پر شرک کا الزام لگایا جائے تو شرک کا الزام پلٹ کر الزام لگانے والے کے اوپر آتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل ہے، جسے جاننے کے لیے شرک کی حقیقت کتاب، CD، کیسٹ آپ ملاحظہ فرمائیں اور معیار ہدایت کتاب کا مطالعہ کریں۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں اور خدا سمجھ کر انہیں پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے، لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ وما ہوا ببالغہ کے معنی ہے کہ پانی خود اٹھا کر پیے نہیں، صرف پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھ جائے تو وہ پانی ہرگز خود بخود اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔
صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں نہ آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور جو اس کی حاجت اور پیاس کو جانے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچانے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کوئی کنویں کے کنارے بیٹھ جائے، ہتھیلیاں پھیلائے اور پانی کو بلائے تو پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو علم بھی نہیں ہے، شعور اور سمجھ بھی نہیں ہے۔ پانی اس کی حاجت کو اور پیاس کو نہیں جان سکتا اور اس کے بلانے کو سمجھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اور نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے مقتضائے طبیعت کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یعنی پانی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو اپنی طبیعت کے خلاف وہ اوپر چڑھ جائے، اپنی جگہ سے حرکت کرے اور بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے، اس کی بھی پانی میں قدرت نہیں۔ یہی حال بتوں کا ہے، جنہیں بت پرست خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں اور اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ نہ ان بتوں کو بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، نہ وہ ان کے نفع پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر صلہ دیتا ہے، نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ ان بتوں کی پوجا کی جائے تو یہ بت پوجا پر کوئی صلہ نہیں دے سکتے، اور پوجا نہ کی جائے تو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب آیت سجدہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں، ترجمہ سنیں تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جو نماز کی شرائط ہیں وہ یہاں بھی بجا لانا ضروری ہے۔ نیت بھی ہو کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 دفعہ کم از کم کہیں سبحان ربی الاعلی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ساتھ اگر ایک سے زائد سجدے کرنے ہوں تو افضل یہ ہے کہ ہر سجدہ کرنے سے پہلے کھڑے ہوں اور کھڑے کھڑے سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک سجدہ کریں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ سجدہ کریں۔ اس طرح ایک ساتھ کئی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت میں جب جائیں تو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ثنا نہیں پڑھنی، اور اسی طرح سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، صرف اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جانا ہے۔